آج کالو کوا اور اس کی بیوی رانی بہت خوش تھے کیونکہ رانی نے آج انڈا دیا تھا۔ کالو کوے نے رانی سے کہا کہ میں کھانا ڈھونڈنے جا رہا ہوں، تم اس انڈے کو اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ کہہ کر کالو کوا خوراک ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ راجو کوے نے بھی اپنی ماں کو کہا کہ مما، میں کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ گھونسلے سے کہیں مت جانا، اور یہ کہہ کر کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ رانی خود سے کہنے لگی کہ کالو بھی کھانا ڈھونڈنے چلے گئے اور راجو بھی کھیلنے چلا گیا، اب میں اکیلی یہاں کیا کروں؟ میں اپنی دوست سونی کوی کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ہاں، لیکن جانے سے پہلے میں اپنی پڑوسن مینو چڑیا کو کہہ دیتی ہوں کہ وہ میرے انڈے کا خیال رکھے۔ یہ کہہ کر وہ مینو چڑیا کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ میری دوست سونی کوی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اس کی خیریت پوچھنے جا رہی ہوں، کیا تم میرے انڈے کا خیال رکھ سکتی ہو؟ مینو چڑیا نے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارے انڈے کا خیال رکھوں گی۔ رانی بہت خوش ہوئی اور مینو چڑیا کا شکریہ ادا کیا۔ یہ کہہ کر رانی کوی اڑ گئی۔ مینو چڑیا خود سے کہنے لگی کہ آج کا اپنا دانہ تو میں کل ہی ڈھونڈ لیا تھا، آج تو میں فارغ ہوں، تو آج میں رانی کوی کے انڈے کا خیال رکھوں گی۔ رانی کوی کے گھونسلے کے پاس ایک آم کا درخت بھی تھا۔ راجو کوا وہاں کھیل رہا تھا تو اس کا دل آم کھانے کو چاہا۔ اس نے ایک پتھر آم کی طرف پھینکا، لیکن اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور پتھر سیدھا رانی کوی کے انڈے پہ جا کے لگا اور انڈا ٹوٹ گیا۔ مینو چڑیا نے جب یہ دیکھا تو فوراً راجو کوے کے پاس گئی اور کہا کہ راجو کوے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے رانی کوی کا انڈا توڑ دیا، اب تمہاری مما تمہیں بہت ماریں گی۔ راجو کوا بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور مینو چڑیا سے کہنے لگا کہ مینو آنٹی، آپ جھوٹ مت بولیں، انڈا تو میں نے نہیں توڑا، انڈا تو آپ نے توڑا ہے۔ مینو چڑیا نے کہا کہ آم توڑنے کے چکر میں آپ کا پتھر سیدھا انڈے کو جا کے لگا اور وہ ٹوٹ گیا، اور اب تم الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ وہ دونوں یہ بات کر رہے تھے کہ وہاں کالو کوا اور رانی کوی آ گئے۔ راجو نے کہا کہ مما، مینو آنٹی نے آپ کا انڈا توڑ دیا ہے اور مینو آنٹی مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ یہ سن کر کالو کوے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مینو چڑیا سے کہا کہ تم نے میرا انڈا توڑ دیا ہے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ مینو چڑیا اپنی صفائی میں کہنے لگی کہ نہیں کالو کوے، رانی کوی، یہ تو راجو نے پتھر پھینک کر یہ انڈا توڑا ہے۔ راجو نے کہا، نہیں مما، یہ مینو آنٹی جھوٹ کہہ رہی ہے اور اپنا الزام مجھ پر لگا رہی ہیں۔ رانی کوی نے کہا، ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ رانی نے کالو کوے سے کہا کہ کالو جی، مینو نے ہمارا انڈا توڑا ہے، اس کو تو سبق سکھانا پڑے گا۔ کالو کوے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مینو چڑیا نے ہمارا انڈا جان بوجھ کر نہیں توڑا ہوگا۔ رانی کوی بڑی حیران ہوئی۔ اس نے کالو کوے سے کہا، ایک تو مینو چڑیا نے ہمارا انڈا توڑا ہے اور اوپر سے آپ اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ کالو نے رانی سے کہا کہ تم گھونسلے میں چلو، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ پھر کالو کوا رانی کو گھونسلے میں لے گیا۔ کالو کوے نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، مینو چڑیا نے اپنے گھونسلے میں 2 انڈے دیے ہیں، ہم اس کے دونوں انڈے توڑ دیتے ہیں تو ہمارا بدلہ
پورا ہو جائے گا۔ رانی کوی بہت خوش ہوئی کالو کی بات سے۔ اگلی صبح ہوتے ہی کالو کوا اور رانی کوی مینو چڑیا کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہنے لگے کہ مینو چڑیا، ابھی ہم بادل بھیا کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ کل ہمارے جنگل میں بہت طوفانی بارش ہونے والی ہے۔ ہم نے سوچا کہ یہ بات تمہیں بتا دیں کیونکہ تم نے 2 انڈے بھی دیے ہیں۔ ایسا نہ ہو تمہارے دونوں انڈے طوفان کی وجہ سے ٹوٹ جائیں۔ تم ایسا کرو کہ اپنے دونوں انڈے لے کر ساتھ والے جنگل میں چلی جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے انڈے بچ جائیں۔ مینو چڑیا نے دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ اچھا ہوا تم دونوں نے مجھے وقت سے پہلے بتا دیا، ورنہ تو میرے انڈے طوفان اور بارش کی وجہ سے ٹوٹ جانے تھے۔ مینو چڑیا نے پوچھا کہ کیا تم دونوں بھی اسی جنگل میں رہو گے؟ کالو کوے نے کہا، نہیں نہیں مینو چڑیا، ہم بھی اتنے طوفان میں یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تم بھی اب اور دیر مت کرو، جلدی سے اپنے دونوں انڈے لے کر جنگل میں چلی جاؤ۔ پھر مینو چڑیا اپنے دونوں انڈے لے کر برابر والے جنگل میں چلی جاتی ہے۔ کالو کوے نے اپنی رانی سے کہا کہ کل تو برابر والے جنگل میں تیز بارش اور طوفان آئے گا، جس کی وجہ سے مینو چڑیا کے دونوں انڈے ٹوٹ جائیں گے اور ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ ہم نے تو مینو چڑیا سے جھوٹ کہا کیونکہ اس نے ہمارا انڈا توڑا تھا، اب ہم اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ دوسری طرف مینو چڑیا جلدی سے اپنا گھونسلہ بنا کر اس میں اپنے انڈے رکھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ مینو چڑیا بہت حیران تھی اور خود سے کہنے لگی کہ کچھ دن پہلے تو اس جنگل میں سارے پرندے رہتے تھے، لیکن آج تو کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہ جانے سارے پرندے کہاں چلے گئے ہیں۔ سارے پرندے جنگل کو چھوڑ کر جا چکے تھے کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں طوفان آنے والا ہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ مینو چڑیا بہت پریشان ہوتی ہے۔ چڑیا کو معلوم ہو چکا تھا کہ کالو کوے نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے کہ اس جنگل میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اتنے میں چڑیا کے دونوں انڈے طوفان کی وجہ سے گھونسلے سے گر کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ مینو چڑیا کو بہت دکھ ہوتا ہے اور روتے ہوئے کالو کوے اور رانی کوی کو وہ دعائیں دینے لگی اور سارا دن بارش میں ہی بھیگتی ہے۔ اسے اپنے انڈوں کا بہت غم ہوتا ہے۔ اگلے دن بارش رک جاتی ہے لیکن مینو چڑیا آج بھی بہت اداس اپنے گھونسلے کے پاس ہی بیٹھی رہتی ہے۔ مینو چڑیا خود سے کہنے لگی کہ اب میں آئندہ اس جنگل میں نہیں جاؤں گی اور اسی پیڑ پہ رہوں گی۔ دوسری طرف کالو کوا، رانی کوی اور راجو پہاڑوں کی طرف گھومنے جاتے ہیں۔ کالو نے کہا کہ رانی، اب تک تو مینو چڑیا کے دونوں انڈے ٹوٹ گئے ہوں گے اور مینو چڑیا کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کالو کوے اور رانی سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کالو کوا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا سا پتھر راجو کوے کے اوپر آ کر گرتا ہے اور راجو کو بری طرح زخمی کر دیتا ہے۔ رانی کوی بہت بری طرح رونے لگی۔ راجو کوا بہت تکلیف میں تھا اور کہنے لگا کہ مما، لگتا ہے مجھے مینو آنٹی کی بد دعا لگی ہے اور مجھے جھوٹ بولنے کی سزا بھی ملی ہے۔ میں نے مینو آنٹی کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ وہ انڈا میں نے توڑا تھا۔ وہ میں درخت سے آم توڑنے کے لیے پتھر پھینک رہا تھا لیکن وہ انڈے کو جا کر لگا اور ٹوٹ گیا۔ میں نے ڈر کے مارے سارا الزام مینو آنٹی پر لگا دیا۔ اتنا کہہ کر ہی راجو کوا مر گیا۔
کالو کوا اور رانی کوی کو صدمے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ان دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے مینو چڑیا کے ساتھ کتنا برا کیا ہے اور شاید یہ اسی کی سزا ملی ہے۔ رانی کوی کا رو رو کر برا حال تھا اور کالو سے کہنے لگی کہ ہمیں مینو چڑیا سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں مینو چڑیا کی تلاش میں نکل گئے۔ انہیں مینو چڑیا برابر والے جنگل میں مل جاتی ہے۔ کالو کوا مینو چڑیا کو ساری بات بتانے لگتا ہے۔ مینو چڑیا، ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا، ہمیں اسی کی سزا ملی ہے۔ آج ہمارا راجو بری طرح زخمی ہو کر مر گیا ہے۔ رانی کوی نے کہا کہ ہاں مینو چڑیا، اور راجو نے ہمیں ساری بات بتا دی تھی کہ وہ انڈا تم نے نہیں بلکہ راجو نے توڑا تھا۔ مینو چڑیا، ہمیں معاف کر دو، ہم آئندہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے۔ مینو چڑیا دل کی بہت اچھی ہے، وہ ان دونوں کو معاف کر دیتی ہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ایک نہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی برا ضرور ہوگا۔